السلام علیکم۔ انگلینڈ۔ آج ہم آپ کو لے چلیں گے یورپ میں واقع ایک تاریخی ملک انگلینڈ۔ انگلینڈ، برطانیہ، برٹش یا پھر UK، یہ سب ایک ہی ملک کے نام استعمال ہوتے ہیں۔ یہ انہی انگریزوں کا ملک ہے جنہوں نے ہمارے سمیت دنیا کے بڑے حصے کو غلام بنائے رکھا۔ وہی انگلینڈ جو پاک و ہند سے خود تو چلا گیا مگر ان قوموں کے بھیجے سے ہوئے غلامی نہیں گئی۔ انگلینڈ اپنے تھوڑے سے رقبے پر اپنی اصلی حالت میں سکڑ جانے کے باوجود آج بھی دنیا کے موسٹ پراسپرس اور طاقتور ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ ایک وقت تھا جب یہ دنیا کی سپر پاور تھا اور اس نے دنیا بھر کے تمام براعظموں کے لگ بھگ 58 ممالک پر قبضہ کر رکھا تھا۔ انگلینڈ کا پورا نام یونائٹڈ کنگڈم آف گریٹ برٹین اینڈ ناردرن آئرلینڈ ہے۔ عام تصور یہی ہے کہ انگلینڈ یا برطانیہ ایک ملک کا نام ہے مگر ایسا نہیں ہے، بلکہ انگلینڈ تو یونائٹڈ کنگڈم یعنی UK کا ایک حصہ ہے، جیسے دبئی UAE کا حصہ یعنی دبئی UAE کی ایک ریاست ہے، نہ کہ ایک الگ ملک۔ انگلینڈ بھی 4 ریاستوں کے مجموعے کا نام ہے جن میں انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، ویلز اور ناردرن آئرلینڈ شامل ہیں۔ تاہم عام فہم زبان میں UK کے لیے برطانیہ، UK یا پھر انگلینڈ تینوں ہی نام استعمال ہوتے ہیں۔ انگلینڈ کا کل رقبہ 2,43,610 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی کل آبادی 6.25 کروڑ ہے۔ انگلینڈ کا کالنگ کوڈ +44 ہے۔ یہاں پر ٹریفک بائیں سائڈ پہ چلتی ہے اور پاک و ہند کی طرح جتنے ممالک میں بھی ٹریفک بائیں سائڈ پہ چلتی ہے، اسی انگلینڈ کی غلامی کی وجہ سے بائیں چلتی ہے، ورنہ باقی کی ساری دنیا میں دائیں جانب، جن میں سے بہت سے انگلینڈ کے غلام بھی رہے مگر آزادی کے بعد ٹریفک دائیں سائڈ کر لی۔ پاکستان میں بھی 50 کی دہائی میں اعلان ہوا تھا جو کھوکھلا اعلان ہی رہا۔ انگلینڈ کے لوگوں کو انگریز کہا جاتا ہے، تاہم پاک و ہند کے ڈھنگ نرالے ہیں۔ یہاں پر ہر مغربی گورے کو انگریز ہی سمجھا جاتا ہے، بھلے وہ یورپ کے یا پھر براعظم امریکہ کے ہی کسی بھی ملک سے ہو، بس رنگ گورا ہونا چاہیے، بھلے اسے انگریزی کا ایک فقرہ تک بولنا نہ آتا ہو۔ انگلینڈ کی آفیشیل لینگویج انگریزی یعنی انگلش ہے جو یہاں سب سے زیادہ بولی جاتی ہے، تاہم اس کے علاوہ بھی یہاں پر کم و بیش 300 زبانیں بولی جاتی ہیں کیونکہ یہ ملک دنیا بھر کے امیگرینٹس کا گڑھ ہے۔ انگلینڈ کی کرنسی پاؤنڈ سٹرلنگ کہلاتی ہے۔ ایک برٹش پاؤنڈ کی قیمت پاکستانی کرنسی میں 366، انڈین کرنسی میں 106 روپے، بنگلہ دیشی کرنسی میں 139 ٹکا اور افغان کرنسی میں 108 افغانی ہے۔ انگلینڈ ایک بہت ہی امیر ملک ہے کیونکہ اس نے دنیا بھر سے لوٹ کھسوٹ کا سارا مال جمع کر رکھا ہے، جس میں ہندوستان کا شیئر سب سے زیادہ ہے۔ صرف 1765 سے 1938 کے درمیان انگریزوں نے ہندوستان یعنی آج کے پاک و ہند سے 45 کھرب ڈالر کی دولت لوٹی تھی، اور آج بھی ہمارے جیسے ملکوں کے حکمران لوٹ لوٹ کر انگلینڈ کے بینک ہی بھرتے ہیں، لہٰذا انگلینڈ کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے اس چھوٹے سے ملک کی کل سالانہ GDP 3,480 ارب ڈالر اور فی کس کم سے کم سالانہ آمدنی 47,300 ڈالر ہے۔ یہاں بے روزگاری کی شرح بہت ہی کم ہے۔ تعلیم کے حوالے سے انگلینڈ کا لٹریسی ریٹ 99% ہے اور یہاں کا تعلیمی نظام بہت اچھا ہے۔ مذہب کے حوالے سے انگلینڈ میں کم و بیش دنیا کے تمام مذاہب کے لوگ موجود ہیں۔ انگلینڈ کی 46% آبادی عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، 13% لا مذہب ہیں، دوسرا بڑا مذہبی گروپ مسلمانوں کا ہے جو کل آبادی کا 7% ہے، اور باقی کے لوگ ہندو، سکھ، بدھ مت اور یہودی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ انگلینڈ کا دارالحکومت لندن ہے جو دنیا کے سب سے خوبصورت شہروں میں سے ایک ہے۔ یہاں کا لائف سٹائل، رہن سہن اور کھانا پینا دنیا بھر کی نسبت اتنا ڈائیورس ہے کہ آپ کچھ دن لندن گھوم پھر کر کھا پی لیں تو سمجھے ساری دنیا گھوم لی۔ اس کی وجہ یہاں دنیا بھر سے آئی ڈائیورس کمیونٹیز ہیں، یعنی یہاں ساری دنیا بستی ہے۔ کرکٹ جس کی ہماری نئی نسل پاگل پن کی حد تک دیوانی ہے، 1760 میں انگلینڈ میں ہی شروع ہوئی تھی۔ انگلینڈ میں چائے بہت زیادہ پی جاتی ہے، غالباً یہی وجہ ہے کہ ان کی غلامی میں یہ نشہ ہماری رگوں میں بھی ایسا اترا کہ اس کے بغیر نہ جاگتے ہیں نہ سوتے ہیں۔ ہندوستان میں چائے کی پیداوار کی انگریزوں نے ہی 1850 میں شروعات کی تھی، ورنہ یہاں تو لسی تھی، وہی لسی جو آج بھی میرے ابو کو میسر ہو تو صبح کا ناشتہ چائے کی بجائے لسی کے ساتھ کرتے ہیں، مگر وہ بھی چائے پینا نہیں بھولتے۔ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ، یہ چاروں ملک دراصل انگلینڈ ہی کے ناجائز اولادیں ہیں۔ ان چاروں ممالک سے مقامی آبادی کو بہت بے دردی سے کاٹ کاٹ کر ان کی مکمل نسل کشی کر کے انگلینڈ نے اپنے انگریز بسائے تھے۔
جو آج ان ممالک کے مالک ہیں، جبکہ وہی انگلینڈ آج ہم جیسی اپنی سابقہ غلام قوموں کو حقوق اور تہذیب سکھاتے ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتا، جو ہندوستان سے چرایا کوہ نور ہیرا تک اپنے بادشاہ کے تاج میں جڑے بیٹھا ہے اور اتنا ڈھیٹ کہ پاک و ہند کے مانگنے پر بھی واپس نہیں کرتا۔ یہ ہے کل تہذیب ان قوموں کی۔ بقول اقبال، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر۔ جنرل معلومات بتاتے بتاتے بات دور نکل جاتی ہے۔ خیر جو بھی ہے، یہ لوگ کم سے کم اپنی اپنی قوموں سے تو مخلص ہیں، جبکہ ہمارے دیسی انگریز نما حکمران، چاہے پارٹی کوئی بھی ہو، ہمارے لیے تو یہ سب دی چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر ہی ہیں۔ انگلینڈ افغانستان سے 3.5 گھنٹے پیچھے، پاکستان سے 4 گھنٹے، انڈیا سے 4.5 گھنٹے اور بنگلہ دیش سے 5 گھنٹے پیچھے ہے۔ انگلینڈ کا فاصلہ بنگلہ دیش سے 8,040 کلومیٹر، انڈیا سے 7,544 کلومیٹر، پاکستان سے 6,092 کلومیٹر اور افغانستان سے 5,706 کلومیٹر ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں بتائیں، اچھی لگی ہو تو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، کوئی سجیشن، کوئی کمی بیشی ہو تو بھی کامنٹ کر کے بتائیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔